सफेद, किसी को सुर्ख, किसी को पीला, किसी को नीला, कोई जमीन के अंदर, कोई जमीन पर बिछा दिया, कोई हवा में लटका दिया, फिजा में लटका दिया। एक आदमी जा रहा, तरबूज देखा इतना बड़ा, आम देखा छोटा, कहने लगे इतने बड़े तरबूज जमीन पर रख दिए, छोटे छोटे आम ऊपर लटका दिए। इसी सोच में था कि एक आम गिरा सर पे, तो अल्लाह तेरा शुक्र है तरबूज होता तो सभी टूट जाता। भाई समझ में आया कि तरबूज जमीन पे है, ये वहां बिल्कुल ठीक अल्लाह का निजाम। हम तो बड़े इज्जत वाले हैं अल्लाह के फजल से, हमारे पास एक कौड़ी भी ना तो भी हम इज्जत वाले हैं कि हम अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह के नबी को पहचान। ठीक है, गुनहगार हैं, गंदे हैं, हकीर हैं, तो अल्लाह रसूल को तो मानते हैं ना। और ये हमारा काम है बहैसियत मुसलमान कि हम लोगों को अल्लाह का तारुफ कराते हैं। अल्लाह को सबसे ज्यादा नबी प्यारे होते हैं। क्यों प्यारे होते हैं? तो अल्लाह का तारुफ कराते हैं। आज जो अल्लाह की आवाज लगाएगा, अल्लाह पाक को ऐसी प्यारा होगा जैसे अल्लाह को नबी प्यारे हैं। अगर तो मुल्क माल दिया तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम के पास बिस्तर कोई नहीं था सोने के लिए, और फिरौन सोने और चांदी की मसारियों पे सोता था। मूसा अलैहिस्सलाम छोटे बन गए नहीं, और हमें अपने नबी का तारुफ कराना है। कभी देखो जमीन आसमान की बादशाही अल्लाह के हाथ में, अब आगे चलो चीजें अल्लाह के हाथ में, आगे हालात ले लो। या तो इज्जत मंतशा, अल्लाह ताला कहता है इज्जत मैं देता हूँ, या तो जिल्ल मंतशा का जिल्लत भी मैं देता हूँ। पैसे से नहीं है, पैसे से नहीं, अल्लाह के इरादे से है। हज़रत अली ने फरमाया मन अतमद अला मालिही फक़द क़ल्ला, जो कहता है पैसे से काम बनता है उसका कभी काम नहीं बनता, उसके काम अधूरे ही रहते हैं हमेशा। मन अतमद अला सुल्तानिही फक़द ज़ल्ला, जो कहता है सल्तनत और हुकूमत से इज्जत मिलती है उसे हमेशा जिल्लत ही देखनी पड़ती। मन अतमद अला इल्मिही फक़द दल्ला, जो कहता है मैं बड़ा अल्लामा हमेशा गुमराह ही रहता है। मन अतमद अला अक़लिही फक़द अख़तल्ला, जो कहता है मेरी अकल पूरी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, उसकी अकल खराब होकर रहती है। व मन अतमद अल्लाह फला क़ल्ला वला ग़ल्ला वला दल्ला वला ख़तल, और जो कहता है मेरा अल्लाह मुझे काफी है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है। तो ना उसका माल कम होता है, ना उसकी अकल खराब होती, ना वो जलील होता है, ना वो गुमराह होता है, अल्लाह पाक उसको काफी हो जाता है। सारी दुनिया के इंसानों को ये बताना कि हालात भी अल्लाह के हाथ में है, चीजें भी अल्लाह के हाथ में है। वह तो इज्जत मंतशा, कभी इज्जत अल्लाह देता है, वह तो जिल्ल मंतशा, कभी जिल्लत अल्लाह देता है। फिर अलक़ाबैनहुमुल अदावत वल बग़दा, कभी नफरत भी अल्लाह ही डालता है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कभी मोहब्बत भी अल्लाह ही डालता है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, कभी रिज़्क़ अल्लाह ही कुशादा करता है। व यक़दिर, अल्लाह ही तंग करता है। कुशादगी भी अल्लाह की तरफ से, तंगी भी अल्लाह की तरफ से, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से, जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से, माल भी अल्लाह की तरफ से, अदावत भी अल्लाह की तरफ से, नफरत भी अल्लाह की तरफ से, जंग भी अल्लाह की तरफ से, अमन भी अल्लाह की तरफ से, कायद भी अल्लाह की तरफ से। ये बात हर मुसलमान को समझानी अल्लाह ने हमें बतौर मकसद के अता फरमाई। अगर अल्लाह के गैबी खजाने हमारे लिए खुल जाएं और अल्लाह का गैबी निजाम हमारे हक में हो जाए और अल्लाह हमारा हो जाए और हमारे लिए दुनिया और आखिरत के फैसले कर दे, उसके लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, और उसके लिए हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को सीखना है, जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, जो पहलों के भी नबी। आपने फरमाया अना नबीयुल अंबिया, मैं तो नबियों का भी नबी हूँ, और अव्वलीन के नबी, आखिरीन के नबी, जिन्नात के नबी, इंसानों के नबी, कालों के नबी, गोरों के नबी। बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर, मैं हर काले का हर गोरे का नबी। इला कुल्लि इंसिन व जिन्न, मैं हर जिन का नबी, हर इंसान का नबी। फिर अल्लाह ताला ने अपनी किताब में किसी नबी की कसम नहीं खाई। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो कसमें खाई हैं। लअमरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून, आपकी जान की कसम ये नशे में है। दूसरी कसम वकील या रब्ब इन्ना हाउला कौमुन ला युमिनून, आपके बोल की कसम। जिस जान की अल्लाह कसम खाए वो जान कितनी कीमती होगी, फिर उस जान से निकला वो अमल कितना कीमती होगा। एक सुन्नत जमीन आसमान से ज्यादा कीमती है, ये बात हर मुसलमान को समझानी है। दवाई में 5 जुज हों, एक जुज निकाल दिया जाए, दवाई की ताकत घटती है कि नहीं घटती? एक पुर्जा मशीन का निकाल दिया जाए, मशीन की ताकत घटती कि नहीं घटती? एक सुन्नत छोड़ने से कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा पुर्जा निकल जाए तो मशीन खड़ी हो जाती है। एक सुन्नत छोड़ देने से कुछ नहीं होगा कि सुन्नत है कोई बात नहीं, कर लो तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, ये कैसे हो सकता है? फिर अल्लाह ताला ने हर नबी को कुरान में नाम से पुकारा, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व नादैनाहु अन या इब्राहीम,
وما تلك بيمينك يا موسى وقيل يا نوح وعيسى ابن مريم أنت قلت للناس يا داود إنا جعلناك خليفة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نام لیا، ہر نبی کا نام لیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی پکارا ہے نام نہیں لیا. یا محمد نے کہا، یا ایھا النبی خطاب لقب، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک جگہ بھی نام نہیں لیا اور 4 جگہ نام لیا ہے. اور وہ نام خطاب نہیں ہے، نام بتایا ہے کہ یہ نام ہے میرے حبیب کا. یہ کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا کہ یہ نام نہ عبد المطلب نے رکھا نہ آمنہ نے رکھا، یہ نام میں نے رکھا ہے. پیدائش آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے قرآن پڑھا تو اس وقت بھی نام محمد قرآن میں موجود ہے. اور جہاں حضور کا نام لیا ہے ساتھ رسالت کو ذکر کیا ہے. وما محمد الا رسول، ساتھ نام ساتھ رسالت. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، نام آیا رسالت آئی. محمد رسول اللہ والذین معه، نام آیا رسالت آئی. وآمنوا بما نزل على محمد، نام آیا رسالت آئی. وهو الحق من ربهم، الحق من ربهم یہ رسالت ہے. پھر ایک جگہ احمد کا نام لیا ہے، وہ بھی یہ بتایا کہ یہ نام احمد ماں کا نہیں رکھا، یہ بھی میرا ہی رکھا ہوا ہے. مبشرا برسول، رسول کو پہلے کہہ دیا. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو جس کا نام اللہ نے رکھا اور پورے قرآن میں جس کو نام سے خطاب نہیں کیا، لقب سے خطاب کیا، اس کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا. جب معراج میں گئے نا تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں. موسیٰ کلیمہ، موسیٰ کلیم ہے. وعلمت لداود الحدید، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا. وسخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوائیں تابع کر کے دی. وأحییت له عیسی الموتى، عیسی علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. وماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی. ان سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول، اب یہ الگ نہیں ہو سکتا. جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان گونجی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ. تکبیر ہوئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور حشر کے میدان میں ساری انسانیت اکٹھی ہے. اللہ تعالیٰ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھائے گا کہ وہ اونٹنی پہ سوار ہو کر کھڑے ہو کر اذان دیں گے، وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی رسالت کا نعرہ لگے گا. بیٹھا کر دیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کا ایمان لاؤ تو مجھ پر بھی میرے رسول پر بھی. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو. مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرا نافرمان میرے رسول کا نافرمان. مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرا دشمن میرے نبی کا دشمن. مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مجھ سے عداوت رکھے میرے رسول کے ساتھ عداوت رکھے. بَرَاءَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بیزار ہے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی. اذان من اللہ ورسولہ، اعلان ہے اللہ کا بھی اللہ کا رسول کا بھی. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان جنگ ہے میرا بھی میرے رسول کا بھی. استجیبوا للہ وللرسول، میری پکار پر بھی لبیک کہو، میرے رسول کی پکار پر بھی لبیک کہو. لا تخونوا اللہ والرسول، نہ مجھ سے بدبیانتی کرو نہ میرے رسول کے ساتھ بدبیانتی کرو. ہر جگہ اللہ نے یوں ساتھ جوڑا ہے، یوں ساتھ جوڑا. تو بھائی ہمیں یہ بتانا ہے سارے لوگوں کو، بھائی اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، میں ہمارے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ اور اپنی ضرورتوں حاجتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کروائیں. اللہ نے ہمیں سب سے بڑا عمل دیا ہے. میرے بھائی، اللہ نے اپنا خزانہ صاف کھانے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے. پہلی امتوں پر 2 نمازیں فرض تھیں، پہلی امتوں پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، وہ بھی 2 رکعت بس. ہمیں اللہ نے 50 عطا فرمائی. 50 پڑھ سکتے تھے، کون پڑھے؟ اللہ اپنی محبت بتا رہے ہیں کہ اس امت سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہوں بس پڑھے گئے صحیح ہے، میں اٹھا ہی نہیں.
بتانا اپنا تعلق بتانا چاہتا ہے سنت کے ساتھ کہ مجھے اس سنت سے تعلق کتنا ہے کہ بھائی یہ تو ہم مسجد میں ہی رہیں کہیں باہر نہ نکلیں. جیسے ایک لیتا بیٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کا کرے گا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا حبیب سے پیار اس کی امت سے ہوتا ہے اگر میرے سامنے ہی رہو. اللہ کو پتہ روٹی کس کھانی ہے, آزاد بھی پوری کرنی ہے. تو اللہ نے دینی 5 ہی تھیں, 5 ہی دینی تھی. وہ ساری کہانی چلوائی, موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنوایا. موسیٰ علیہ السلام تجربہ کار تھے نا, اور کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے, میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی, آپ اور بھی کم کروا لیں. کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی. کہا اللہ نے آسمان پہ بلا کے نماز عطا فرمائی. ایک دفعہ کہا سور نہ کھاؤ, ایک دفعہ کہا شراب نہ پیو, ایک دفعہ کہا زنا نہ کرو, اور 700 دفعہ کہا نماز ٹھیک کرو, نماز ٹھیک کرو, نماز قائم کرو. سارے حکم زمین پہ اتارو. نماز کے لیے جبریل آتے یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں, اللہ پاک کے عرش پر انتظار ہو رہا ہے. بیت اللہ سے اٹھایا, بیت المقدس پہنچایا, 2 رکعت نماز پڑھوائی, 2 رات کو وہاں باندھا اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا. وہ پہلا آسمان سجا ہوا ہے. آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, مرحباً بالاخ الصالح, مرحباً بالنبی الصالح. پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے, یحییٰ عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا, مرحباً بالاخ الصالح, مرحباً بالنبی الصالح. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے, یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھے آسمان پر پہنچے, ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 5ویں آسمان پر پہنچے, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 7ویں آسمان پر پہنچے, ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, سفید داڑھی یہاں تک, وہ نہیں تھے. جب قریب گئے تھے وہ تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کی بھی آگے نہیں مل جاتا کہ یا رسول اللہ میری انتہا ہے. اللہ نے عرش سے تخت اتارا, تخت پہ حضور کو بٹھایا, پھر اس تخت کو اوپر لے گئے, عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ اٹھے, اور اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہو کر ارشاد فرمایا یا حبیبی ادنونی, اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے. یہاں نماز عطا فرمائی ہے کیا آپ کی امت کو نماز دے رہا. اتنی عظیم الشان چیز ہے. جہاں وقت ہو اذان دے کے نماز پڑھیں. جب آپ اذان دیں گے جہاں جہاں تک آپ کی اذان کی صدا جائے گی, قیامت کے دن ہر پتھر آپ کی گواہی دے گا, ہر درخت اور پتا آپ کی گواہی دے گا, ہر اینٹ اور روڑا گواہی دے گا. جہاں سر رکھ دیں گے سجدے میں, تحت سرا تک زمین پاک ہو جاتی ہے جب آدمی ماتھے زمین پر رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ زمین پہ سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے, اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین آسمان کا سارا خلا نور سے بھر جاتا ہے, اور عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور جنت کی حوریں دروازوں سے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہیں. جتنا لمبا قیام کرے گا اس کی موت کی سختی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. لمبی نماز موت کی سختی کو دھو دیتی ہے. اور رکوع کرے گا تو جتنا جسم کا وزن ہے اتنا صدقہ, سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب کونے میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. جب تحیات پڑھتا ہے تو صابرین کا اجر ملتا ہے. جب نماز میں درود پڑھتا ہے تو 10 دفعہ اللہ درود بھیجتا ہے. جب سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ اس نے میری دولت اللہ نے مجھ کوئی تکلیف ہے پڑھ نماز. اذا حضبه امر فزع الى الصلاة, حضور کو جب تکلیف آتی تھی فوراً نماز کی طرف چلتے تھے. قد افلح المؤمنون, ہر ایمان والا نہیں پورا کامیاب. الذين هم في صلاتهم خاشعون, جس کی نماز بڑھیا ہوگی وہ کامیاب. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, کامیاب ہو گیا جس نے وضو کیا, پاک ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا, وہ کامیاب ہو گیا. الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون, انسان بڑا بے صبر, بڑا بخیل, بڑا متکبر, پر نمازی متکبر بخیل نہیں ہوتا. اللہ گواہی دے رہا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا, اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا رات میرے پاس آ گیا کر. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب, جب رات ہو سارے سو جائیں تو اور میں مجھ سے باتیں کر. نماز اللہ سے بات کرنا ہے. الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ. اب آپ بتائیں 50 سال ہوگا 40 سال ہوگا نماز پڑھتے ہوئے, ایک سجدہ بھی اللہ کے دھیان کا نہ ملا ہو تو وہ نماز کیسی نماز. پھر اس کا درد بھی کوئی نہیں کہ میری نماز خراب ہے. کوئی دنیاوی مسئلہ اٹک گیا تو دعا کر رہے ہیں, یہ دعا کرو مسئلہ اٹک گیا ہے, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ارے 40 سال سے میری نماز میں حضور ہی نہیں, توجہ نہیں, اللہ کا تعلق نہیں, میں اللہ سے رو رو کے مانگوں اللہ میری نماز